السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ناول بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی اس کا نام ہے عید ملن پیا سنگ، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا، اور سنبل امبیر نے لکھا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ یکدم سے وہ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر چکرائی تھی، آنکھیں نم ہوئی تھیں، دل پر بوجھ سا بڑھ رہا تھا۔ تیزی سے وہ ریسٹورینٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس کی دونوں کزنس بھی پریشان ہوئی تھی، جو ابھی ریسٹورینٹ کے باہر کھڑی دہی بلوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آنسو اچانک کی آنکھوں کا راستہ پار کرتے بہنے لگے۔ وہ دونوں بھی ساتھ سے اس کے پیچھے لپکی۔ جانے کس چیز کا غم تھا اسے سمجھ نہ آئی، مگر اس نے کبھی شہریار کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ اپنے اس کزن کے ساتھ اتنا فرینک تھی۔ خالہ کے گھر جانے پر کبھی کبھار اچانک سے ملاقات ہو جاتی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکی سے مسکراہٹ کا تبادلہ کرنے کے علاوہ ان کی خاص بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ مزاج کا بھی کافی سخت تھا، اکثر اس کا کسی نہ کسی بات پر رقیہ بیگم سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور ماں سے گالی گلوچ کھانے کے بعد ایک دو دن تک گھر بھی واپس نہ آتا تھا۔ شہریار اپنی ماں کی پہلی اولاد تھا اور اس کے دل کا ٹکڑا تھا۔ وہ یہ بات بھی بخوبی جانتا تھا کہ باقی دو بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور ڈیرہ سنبھال لیا، مگر جلدی ڈیرے سے بھی دل اکتا گیا اور کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ جلد ہی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بیچا اور مہکا کے لیے ڈنکی غیر قانونی طریقے سے اسمگل ہونا لگا تھا۔ اسما شہریار کی ہم عمر ہی تھی، شروع سے ہی ایک کلاس میں پڑھتے تھے، اسکول کا داخلہ بھی ایک ساتھ ہوا تھا، مگر ان میں تب بھی کوئی دوستی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اگر کلاس میں اسما کو کوئی تنگ کرتا تو مجال تھی کہ شہریار کے ہاتھوں بچ جاتا۔ اس وقت شہریار کا شمار بچوں کی گنڈا گینگ کے لیڈر کے طور پر ہوتا تھا۔ اسما کی اپنی کلاس کے دوسرے لڑکوں سے اور ہمسائی لڑکیوں کے علاوہ ہمارے ہمسائی لڑکوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی، مگر شہریار اس کے ساتھ پھر بھی فرینک نہ ہوا۔ کلاس کے سب سے نالائق ترین اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتا تھا، مگر کبھی اپنی فرسٹ پوزیشن لینے والی کزن سے مدد نہیں لی۔ وہ اس کے دوستوں کو بھی اپنا پیپر حل کرنے کے بعد مدد مانگنے پر چیٹنگ کروا دیتی تھی، مگر اس نے کبھی التجا کرتی نگاہوں سے بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا کہ مجھے پیپر نہیں آتا، میری بھی مدد کر دو۔ فخر سے فیل ہونا پسند کرتا اور رزلٹ کے بعد گھر آ کر ماں سے کافی مار بھی کھاتا۔ 5ویں کلاس کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کی کلاس علیحدہ ہو گئی۔ مشکل سے ہی اماں کے اصرار پر اور سختی کی وجہ سے میٹرک مکمل کی اور اسکول کو خیر آباد کہہ دیا۔ اسما کو وہ شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا چاہتی تھی، باتیں کرنا چاہتی تھی، کھیلنا چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ ہی اس سے کتراتا تھا، ایک فاصلہ قائم رکھتا جو شہریار کی وجہ سے ہمیشہ برقرار رہا۔ جوانی کی امنگیں پھوٹی، موسم بدلا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ اسے اچانک ہی شہریار سے ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی اور خود ہی اس کی طرف دیکھنا بات کرنا کم کر دیا، اور اب اس کے سامنے کم سے کم آنے لگی، جیسے خود کو کہیں چھپانا چاہتی ہو۔ کبھی اچانک سے ملاقات ہو جاتی تو ہلکی سی مسکراہٹ کے تبادلے کے علاوہ وہ اپنے راستے وہ اپنے۔ پھر ایک وقت آیا وہ امریکہ کے لیے نکل گیا۔ اس وقت اس کا بہت دل دکھا تھا کہ وہ اس کو آخری بار مل کر تو کیا، آخری نظر دیکھ کر بھی نہیں گیا۔ اسے بہت غصہ آیا کہ آخر سمجھتا کیا ہے، کزن ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بار بھی خدا حافظ کہنا گوارا نہیں سمجھا۔ کئی سالوں تک یہ کرب اسے ستاتا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اکثر وہ اسے بلا وجہ رات کو یاد کرتی، سونے سے پہلے دماغ کا آخری خیال اسی کی ذات کے گرد گھومتا، آخر نیند میں کہیں کھو جاتا۔ کئی سالوں بعد اب وہ لیگل طریقے سے پاکستان واپس آیا تھا۔ اس کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی تھی۔ خالہ لوگوں کے مالی حالات بھی پورے خاندان سے بہتر ہو چکے تھے۔ بیگم رقیہ اپنے ہم مفلس رشتہ دار کا خیال کرتی اور ان کی مالی مدد بھی کرتی۔ باپ کا سایہ تو شہریار کے سر سے بچپن سے ہی اٹھ چکا تھا۔ بہت سارے رشتہ دار اس کی اپنی ماں کے ساتھ بدزبانی کی وجہ سے عار محسوس کرنے لگے، مگر اب جب وہ واپس آیا تھا تو مکمل بدلا ہوا، کافی سمجھدار اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ لمبا قد، گہری براؤن آنکھیں، خوبصورت براؤن اور پرکشش نقش، سب خاندان کی لڑکیاں اس کی پرسنالٹی کی دیوانی ہو چکی تھیں۔ اب سارے خاندان والے اپنی
बेटी का रिश्ता शहरयार के साथ करने के लिए ख्वाहिशमंद थे। अस्मा के घर के हालात सबसे ज़्यादा तंग और कमज़ोर हो चुके थे। मुश्ताक अहमद का कपड़ों का कारोबार था जो मुकम्मल घाटे में जा चुका था। अब वो मजबूर कर्ज़ों के नीचे दबे हुए थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उन पर बोझ भी नहीं थी। मुश्ताक अहमद खुद को भी बेच देते मगर बेटी की आंखों में आंसू न आने देते, और वो भी अपने माँ बाप की नेक फरमाबरदार और सुलझी हुई औलाद थी। अस्मा में एक ही कमी थी, उसका रंग हल्का सा सांवला था। उसके अलावा पूरे ख़ानदान के बच्चे गोरे रंग के मालिक थे। उसके नैन नक्श बहुत कटीले और पुरकशिश थे, जिसकी वजह से जवानी की दहलीज पार करते ही सबके जहनों से उसके सामने रंग का ख्याल भी निकल गया। अब वो अपनी सारी खूबसूरती गोरे रंगों की मालिक कज़िन्स के दरमियान खड़ी सबसे मुनफरिद और पुरकशिश और निखरी हुई दिखाई देती थी। अक्सर की रक्श भरी निगाहें उसके चेहरे के खूबसूरत नक्श और चमकीली साफ रंगत का तवाफ़ करती नज़र आती। इस वक़्त के साथ साथ उसकी अपने अंदर से सांवले रंग वाली एहसास कमतरी भी ख़त्म हो गई थी। मगर जब से शहरयार वापस आया था वो खुद को हर वक्त अनहोनी सी कैफियत में मुबतला करती थी, मुस्तरब सी रहने लगी थी। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब वो दूसरी कज़न्स के साथ भी बातचीत करता, उसकी हिस्स मज़ाक भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। जो भी उसके साथ बात करता उसका गरौंदा हो जाता। शक्ल सूरत से तो वो पहले ही सबको मात दे चुका था, मगर अब ज़बान की चाशनी ने उसे पूरे ख़ानदान में मोअतबर बना दिया था। उसे दूसरी कज़न लड़कियों के साथ इतना फ्रैंक होना देखकर कभी कभार जलन महसूस होने लगती है। वो अब भी उसे वैसे ही देखता था जैसे सालों पहले देखा करता था। अभी उनके दरमियान मुस्कुराहट के अलावा किसी बात का तबादला नहीं होता था, जिसमें से अस्मा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना भी छोड़ दिया। मगर वो उसे जब भी देखता नरमी से मुस्कुरा देता। अक्सर वो उसकी मुस्कुराहट रात को लेते हुए याद करती। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मगर उससे पहले उसे वो कभी इतना पुरकशिश नहीं लगी। उसकी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुराती थी। उसे इस बात का इंकशाफ उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो जानती थी उसे क्या हो रहा है, मगर वो कभी इस बात का खुद से भी इतराफ़ नहीं करना चाहती थी, और ना ही कभी उसने खुद से इस बात का इतराफ़ किया था। उसे शहरयार से मोहब्बत है। जब भी ऐसी सोच उसके दिमाग भटकने लगी वो खुद को सख्ती से डांट देती, जैसे खुद पर जबर बांध रही हो। दिल हर बार इनकारी हो जाता, मगर वो दिल पर दिमाग को हावी करती, अपनी हर सोच को जुटला देती। अस्मा देखो, शहरयार मेरे लिए अमेरिका से क्या लेकर आया है। खूबसूरत है ना? मरियम ने अपनी कलाई उसके सामने लहराई। उसने खुद मेरे घर आकर मेरे सारे घर वालों को तोहफे दिए, और ये ब्रेसलेट चांदनी और असली पत्थरों का है। वह ब्रेसलेट के पत्थरों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर महसूस कर रही थी। उसकी खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। एकदम से अस्मा का दिल डूबा था। दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। मायूसी से दिल में आती सोच को झटकने लगी। शहरयार मेरे लिए एक चॉकलेट तक नहीं लेके आया। सब कज़न्स के अलावा उनके घर वालों को भी तोहफ़े पेश किए गए, और मेरे घर रस्मन अम्मा के लिए एक कमर दर्द मशीन और कुछ टॉफ़ियाँ भेज दी। वो भी अपनी माँ के हाथ खुद आना तक गवारा नहीं किया, और बाकी कज़न्स के घर खुद जा कर चीज़ें बांट रहा है। वो बदगुमान होने लगी थी। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आने लगा कि बिलावजह वो इस शख्स को याद करके इतनी अहमियत क्यों देती है जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं। अस्मा, शहरयार ने तुम्हें क्या दिया है? एकदम ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में मरियम की बात सुनकर नमी आने लगी, जैसे वह मुश्किल से ही उसने अपने अंदर धकेला। फिर बहुत ज़ौक़ से अपने तासरात नॉर्मल रखती बोली कि मरियम, उसका चेहरा ना पढ़ ले। अम्मा के लिए कमर दर्द का मशीन और अब्बा के लिए भी कुछ लाया है जो अभी तक मैंने नहीं देखा, बस अम्मा से ही सुना है। और काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स भी हमारे घर भेजी हैं। मरियम अपनी कलाई से नज़रें हटाती काफ़ी हैरानगी से उसके तरफ देखने लगी। और तुम्हारे लिए? उसने तो पूरे ख़ानदान के कज़न्स के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लाए हैं, फिर तुम कैसे रह सकती हो? मैं पूछूंगी इससे शायद तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा देना भूल गया है। अस्मा ने नज़रें चुराते अपनी कलाई पर बांधी घड़ी देखकर उठ खड़ी हुई। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, शायद उसने माँ को मेरे लिए कुछ दे दिया हो। अम्मा मुझे बताना भूल गई।
اسما نے جلدی سے بات بنائی تھی، چلو ٹھیک ہے مریم، کافی وقت ہو گیا ہے تمہارے گھر آئے ہوئے، اماں انتظار کر رہی ہوگی ہمارا، 1 گھنٹے کا کہہ کر آئی تھی، 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ وہ گھر آ چکی تھی، مستعد سی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سب سے پہلے ٹافیاں الماری سے نکالی تھیں جو شہریار اس کے لیے لایا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہی اسے شدت سے اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا، آخر اسے کیا ہونے لگا ہے؟ شہریار کی کون سی اس سے پہلے بڑی دوستی تھی جو اس کے لیے تحفے تحائف لاتا؟ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ باہر سے ہو کر کیا آ گیا؟ موصوف کے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں، مجھے کیا لگی وہ جو مرضی کرے، جس کے لیے مرضی تحفے لائے، آخر میں ہوتی کون ہوں؟ کزن ہے، اور اب شاید وہ یہ رشتہ دنیا داری کی خاطر ہی نہیں نبھانا چاہتا، تو میں کون سا اس سے یہ بے وجہ کی رشتہ داری نبھانے کے لیے بتاب کھڑی ہوں، یا اس کے تحفوں کے انتظار میں بیٹھی ہوں؟ یکدم اس کی نظروں کے سامنے مریم کی کلائی لہراتی بریسلیٹ آئی تھی۔ دفعہ کرو اسما، اور یہ ٹافیاں، ان کا تو میں ابھی بندوبست کر کے آتی ہوں، جیسے ابھی اس کی ٹافیوں کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہ خود سے کہتی جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور برانڈے سے ہوتی ہوئی باہر گیٹ پار کرتی ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری سے تیسری، آخر وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے ماموں کے گھر آئی تھی، جن کے بچے بھی چھوٹے تھے، باقی تو اسما کے ہم عمر اور کچھ کے چھوٹے ماموں کے بچوں کی عمر کے بچے تھے۔ ان کا ماموں اپنے بھتیجے بھتیجیوں اور بانجے بھانجیوں کی عمر کا تھا، جو اپنے والدین کے بڑھاپے کی اولاد تھا اور ان کو سب سے پیار بھی، اور جو اب دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ وہ سیدھا برانڈے سے ہوتی ہوئی لانچ میں پہنچی، جہاں اس کی ممانی اور بچے بڑے آرام سے بیٹھے ہم تم پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، جو رمضان میں شروع ہوا تھا اور شاید عید تک رہنے والا تھا۔ شام کو وقت نہیں ملتا اور صبح جب وہ دوبارہ لگتا ہے، اسی کا ٹائم بنا کر ممانی اور ان کے بچے مزے سے ڈرامہ دیکھتے۔ علی ولی، تم دونوں ادھر آؤ، دیکھو میں تم دونوں کے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ علی اور ولی، جو جڑواں تھے، جن کی عمر 9 سال تھی، محروے سے ڈرامہ دیکھنے کو وقت سے سر موڑے اسما کی طرف دیکھنے لگے۔ جب اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ریپر اڑایا، پہلے تو کنفیوز سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر جلدی سے بھاگنے والے انداز میں اس کی طرف لپکے۔ ممانی نے ایک کڑی نگاہ اسما پر ڈالی اور ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس ڈرامے کا کوئی سین مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے کوئی نصیحت یا منع نہ کر پائی، نہ ہی دونوں بچوں کو اسما نے ٹافیاں لینے سے روکا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ماموں کے ساتھ ساتھ کزن کی پلٹون بھی گھر میں داخل ہوئی، جن کی افطاری آج ان کا اکلوتا دوست ماموں کروا رہا تھا۔ عمریں ایک جتنی تھیں، ان کی دوستی بھی تھی۔ ماموں ان کی طرف دیکھتے ہی فوراً مخاطب ہوا، ارے اسما، تم پہلے سے کہاں تھی؟ اور میں تمہیں تمہارے گھر سے ڈھونڈ کر آ رہا ہوں۔ پیچھے سے اسے شہریار اسد کے ساتھ لانچ داخل ہوتا دکھائی دیا، یکدم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ مریم، سارہ، فائزہ، انم، عائشہ اسی کی ہم عمر تھیں، اور سارہ، فائزہ اور انم اس کی طرف مسکراہٹیں اچھالتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں، اور مریم اسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار اور اسد کے بعد عمر، عدنان، حنین اور وقاص اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے یکدم اپنا وہاں ہونا ناگوار گزرا اور دل سے وہ اپنے یہاں آنے پر پچھتائی تھی۔ آج تم سب کزنز کی افطاری تمہارے چھوٹے ماموں کے گھر ہے، اس لیے اب عشاء کی نماز تک تم سب لوگ میرے گھر ہی رہو گے۔ وہ حنوط بنی اسما کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ علی اور ولی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو وہ چاکلیٹ پیکٹ کھول کر ٹافیاں منہ میں ڈالنے لگے۔ پہلے ماموں کی، پھر شہریار کی نظر ٹافیوں پر پڑی۔ ارے یہ ٹافیاں کہاں سے ملی تم دونوں کو؟ ماموں شاید نہ پوچھتے، مگر انہیں یہ ٹافیاں کافی مہنگی لگی تھیں۔ ان کی اندرونی ساخت ہارٹ شیپ میں ڈھلی ہوئی تھی، جس کے اوپر چاکلیٹ اور سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ کافی خوبصورت شیپ میں وہ کھل کر دکھائی دے رہی تھی کہ پاس کھڑی مریم کا بھی ایک بار دل للچایا کہ 3-4 ٹافیاں وہ علی اور ولی سے مانگ لے، مگر ہائے ماموں کیا سوچیں گے، یہی سوچ کے اس کی سوچ پر بند باندھ دیے۔ اگر وہ اکیلے ہی کہیں ہوتی تو یقیناً اب تک کچھ ٹافیاں ان سے لے چکی ہوتی۔ باپ کے سوال پر دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ سے اسما کی طرف اشارہ کیا۔ اس افطار پر وہ پزل ہوتی ہوئی اور بے اختیار ایک چور نظر شہریار کی طرف اٹھی، جس کے چہرے پر بے بسی اور حیرانگی کے تاثرات صاف دکھائی دینے لگے، مگر یکدم وہ خود کو کمپوز کرتا بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب اس کے تعاقب میں بیٹھک کی طرف بڑھنے لگے، سوائے ماموں حنان کے۔ حنان جو مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ شہریار کے جاتے ہی اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، مگر حنان کے مسلسل یک ٹک
देखने की वजह से उसे बेचैनी सी होने लगी। वो हुनैन को बहुत अच्छे से जानती थी। वो ऐसा वैसा फ्लर्टी या शोखा लड़का बिल्कुल भी नहीं था, मगर कभी कभार उसे उसकी बेझिझक से बेलगाम नज़रों से खौफ होने लगती कि वो उसे बिला वजह देखता रहता है और नज़रें भी ना हटाता चाहे। उससे अगले बंदे को कैसा महसूस हो रहा है या पास खड़ा शख्स उसके बारे में क्या सोचेगा, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सबको उसकी नेचर का पता था। पूरे ख़ानदान में उसका जोशीला और मस्करापन मशहूर था और सब उसकी आदत से भी खूब वाकिफ़ भी थे। इसलिए उसका ऐसा करना नॉर्मल बात थी। इस वजह से उसकी तरफ कोई भी कज़न ख़ास ध्यान नहीं देता था। आखिर वो बड़े मामू का सबसे छोटा बेटा था, जो अस्मा से डेढ़ साल छोटा था। आखिर अस्मा, ये देने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगता है ये शहरिया तुम्हारे लिए अमेरिका से लाया था और तुमने अली और वली को दे दिया। वो परेशान और काफ़ी मायूस हुए थे। अस्मा की इस हरकत पर मरियम हैरान हुई थी। पूरे ख़ानदान में सब घरों में एक जैसी चॉकलेट के पैकेट आए थे, मगर अस्मा के घर शहरियार ने यह हार्ट शेप वाला टॉफ़ियों का पैकेट भेजा था, जिसके बाहरी रैपर पर तो कुछ खास नहीं लिखा था, मगर अंदरूनी टॉफ़ियों के रैपर पर रेड हार्ट शेप की साथ 2 लफ्ज़ में अमूर लिखा हुआ था। ये इंग्लिश वर्ड नहीं थे, ये वो जानती थी, मगर ये किस बात में लिखा हुआ था उसका मतलब वो नहीं जानती थी, और फिर उसने ज़्यादा गौर भी नहीं किया था। मामू को जल्दी से अली और वली की तरफ बढ़ा और उनसे चॉकलेट का पैकेट लेकर दोबारा से अस्मा के हाथ में दे दिया। चलो अस्मा, पहले तुम ये टॉफ़ियाँ अपने घर रख कर आओ। यहाँ रहीं तो मुझे पता है एक भी नहीं बचनी, और तुम अली और वली के लिए चीज़ें लेकर उन्हें बिगाड़ रही हो। वो बाद में हमसे उल्टी सीधी फरमाइश करने लगते हैं। मरियम, तुम उसके साथ चली जाना और इफ्तारी से पहले पहले वापस आ जाना। उससे पहले ही अपना रुकना नागरेज गुजर रहा था। इजाज़त पाते ही फ़ौरन हाँ में हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई। मरियम उसकी जल्दी देख रात से उसके साथ हो ली। वो दोनों वापस अस्मा के घर आ चुकी थी। मरियम को यही मौका अच्छा लगा कि वो कुछ टॉफ़ियाँ उससे मांग ले। वहाँ सबके सामने कुछ मांगने से उसे वैसे भी शर्म आ रही थी। वो दोनों अब अस्मा के घर कमरे में मौजूद थी। सादगी से सजा हुआ कमरा, हल्की हल्की कच्ची मिट्टी की खुशबू। कमरा चाहे अंदर से प्लस्तर हुआ था, पक्का था, मगर बाहर बरामदे अभी भी कच्ची मिट्टी का था। एक तरफ शोकेस, उसमें उसके नाम में ली गई ट्रॉफ़ी सजी थी। दूसरी तरफ उसके एक छोटी सी अलमारी थी। सिंगल बेड साइज से बड़ा था, डबल से छोटा, बिल्कुल दरमियाने दर्जे का था और खालिस लकड़ी से बना हुआ था, जिसके साथ एक छोटा सा टेबल और इसके साथ एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी हुई थी। अक्सर कॉलेज के काम उसी कुर्सी और टेबल को इस्तेमाल करते हुए होते थे। यार अस्मा, इन टॉफ़ियों में से 4-5 मुझे भी दे दो, मैं भी तुमको अपनी चॉकलेट में से एक अच्छी वाली चॉकलेट दे दूँगी। अस्मा हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। तो मुझसे कभी सी लेन देन के बगैर भी मांगती तो मैं तुमको मना ना करती। पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर पहले मरियम मुस्कुराई, फिर पैकेट में से हाथ डालकर 4-5 निकाल ली। एक बात कहूँ अस्मा, बुरा तो नहीं मानोगी? अस्मा अब टॉफ़ियों से ध्यान हटाकर उसकी तरफ हुई। पहले तुम कौन सा कुछ बोलने के लिए इजाज़त मांगती हो? जो आज मांग रही हो, जो कहना है कह दो। वो नॉर्मल से अंदाज में कहती अलमारी की तरफ बढ़ी थी, फिर टॉफ़ियों का पैकेट उसके एक खाने में संभाल के रखने लगी। यार शहरियार तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? वो अब की बार ज़रा आहिस्ता आवाज़ में डरते डरते बोली। वो हैरानगी से उसकी तरफ मुड़ी और बेयकीनी से चेहरा देखने लगी, जैसे कह रही हो मुझे ऐसे सवाल की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? उसका लहजा हल्का सा दरकश हुआ था। देखो, मेरी बात का जवाब बुरा ना मनाना, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बचपन में हमारी इस वजह से एक बार लड़ाई हुई थी कि शहरिया तुमको अच्छा लगता है, मुझे भी, और लड़ लड़ कर शहरिया तुम्हारा हो गया था। मैंने अपने किसी दूसरे कज़न का नाम लेकर इस पर इक्तफा कर लिया था। वो ना समझी में बस उसकी तरफ देखने लगी। इस बात को सालों गुजर चुके थे। इस वक्त वो दोनों 5वीं जमात में थी। ये बात भी सबसे बड़े मामू की बेटी के दिहाड़ों पर उनके घर एक ही बिस्तर में छुपकर अंदर मुंह दिए सरगोशियों में हुई थी, जबकि दूसरी जगह बड़े कज़न खुशखबरियों और दूसरे बातों में मसरूफ़ थे, और उनकी उम्र के कज़न खेलने कूदने में, छीन छिपाई के अलावा दूसरे रिश्ते के घरों में सैर सपाटे को निकले हुए थे। अस्मा का ख़ानदान बहुत बड़ा था। उस बड़ा होने की वजह से शहरियार का दादा अस्मा के दादा का भाई था, और उनके दादा के 2 और भाई और एक बहन थी। माँ बाप कज़न थे और उसकी शादी आपस में हो गई। अस्मा की अम्मी लोग 7 बहनें और 3 भाई, जबकि अब्बा लोग 3 भाई और 4 बहनें थीं।
جن کی گاؤں میں ہی اپنی برادری اور خاندان میں شادی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عام لگا رہتا تھا عام الفاظ میں گاؤں کی 80% آبادی اسی برادری کی تھی، باقی 20% دوسری برادری کے یا کہیں اور سے آ کر اس گاؤں میں آباد ہوئے تھے۔ خاندان کافی بڑا تھا اور آگے سے بچے بھی اتنے کہ گنتی کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ بچپن کی بات تھی، اس وقت ہم دونوں ہی نادان اور کم عمر تھیں، مگر آج اس بات کا ہم سے کیا لینا دینا۔ وہ کمزور سی آواز میں اس کی بات کا اصل ظاہر کرتی متذبذب سی ہوئی تھی، پوچھنے لگی۔ اسماء اور مریم آپس میں کزن اور بہت ہی زیادہ گہری سہیلیاں۔ عید، شادی، شاپنگ، ہر جگہ ساتھ ہی پائی جاتی تھی، ایک دوسرے کی بہت گہری باتیں جانتی بھی تھیں اور راز بھی رکھنا جانتی تھیں کہ وہ دونوں اب بالکل ایک جیسی ہنس مکھ تھیں۔ مریم کی فطرت میں حنین کی طرح تھوڑا سا جوشیلا پن تھا اور اسماء تھوڑے ٹھہراؤ سنبھال کی مالک تھی۔ اصل میں امی شہریار کا رشتہ ماہم آپی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں اور آج کل میں بس رضیہ خالہ میری امی کی طرف سے شہریار کی امی سے ماہم آپی کے رشتے کی بات کرنے والی ہیں۔ سوچا تم کو بتانا ضروری ہے، شاید وہ تمہیں ابھی بھی پسند ہو۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے کیا لگے کس کی شادی کس سے ہونی ہے۔ وہ اس کی بات کا اثر ظاہر کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، مگر چہرے کی گوڑھی رنگت نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ مجھے شروع سے لگتا تھا تو مجھے شہریار سے محبت ہے۔ مریم نے کھل کر بات کی تھی، جب اسماء یکدم اس کی بات سے بکھلائی تھی اور جیسے اس کی چھوڑی پکڑی گئی ہو۔ نہیں نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتی، میری بلا سے وہ جس سے مرضی کے ساتھ شادی کرے۔ اور مریم پلیز، مجھے اس ٹاپک پر مزید کوئی بحث نہیں کرنی، اس لیے اب اس بارے میں بات مت کرنا۔ اس کی گوڑھی رنگت مریم نے کافی دلچسپی سے نوٹ کی، ہاتھ کام پہ تھے، نظریں چرائی تھیں اور مصروف سی ہوتی ساتھ سے باس پڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اچانک سے مریم کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے چہرے کی ہوتی رنگت دیکھ کر جوتے اتارتی بیڈ کے اوپر اٹھ کر آلٹی پالٹی مارتی فستے سے بیٹھ کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اسماء کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر مریم کے دیکھنے سے کوفت ہونے لگی۔ اب اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ کوئی اور بات ہی کر لو۔ میں نے شہریار کے متعلق بات کرنے سے منع کیا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ منہ کو تالا ہی لگا لو۔ اسماء کو اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بے چینی کے ساتھ کوفت سی ہونے لگی۔ دیکھ رہی ہو، تم کو اچھے سے اپنے جذبات کو چھپانا بھی نہیں آتا، مائی ڈیئر اسٹرابری۔ مریم کو جب اس پر بہت پیار آتا تھا تو اسے محبت سے اسٹرابری کہتی تھی اور جب غصہ آتا تھا تو کریلی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ہکلائی تھی اور اس غلطی پر خود کو جی بھر کر دل میں کوس بھی لیا۔ مطلب یہ تمہارا ہکلانا، نظریں چرانا، بات بدلنا، رنگ اڑنا اور کیا کیا بتاؤں میں اسٹرابری میڈم، اور یہ اب غصے سے کان سرخ ہونا، اور اب بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ مریم اب ایک ٹافی کھولتی، اسماء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتی اس پر دل بنانے لگی، پھر نرمی سے وہ چاکلیٹ اس کے چہرے کے آگے کرتی منہ میں ڈال دی۔ خاموشی سے بس مریم کی حرکات نوٹ کرتی رہی۔ کیا یہ پاگل ہو گئی ہے یا سر چکرا گیا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مریم، ایک پاگل سی سرپھری، ظاہری طور پر نہایت لاپرواہ دکھنے والی لڑکی، اتنی سنجیدگی سے اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اسماء چاکلیٹ کا ذائقہ محسوس کرتی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ بہت نرم، میٹھا اور الگ سا ذائقہ تھا اس چاکلیٹی ٹافی کا۔ وہ بس خاموشی سے اس ذائقے سے لطف اٹھاتی مسکرانے لگی۔ حیا کی لالی یکدم سے اس کے گالوں کو سرخ کرنے لگی۔ اسماء بخوبی جانتی تھی کہ وہ مریم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، وہ اس کی نظریں اس کی چال پڑھ کر جان جاتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو اتنی بڑی بات وہ کیسے نہ سمجھ پاتی۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ کر مریم یکدم کھل کر مسکرائی تھی، پھر رازدانہ طور پر آگے ہوتی بولی۔ دیکھا، مجھے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جب میں نے تم سے شہریار کے متعلق پوچھا تھا کہ اس نے تمہیں کیا گفٹ دیا، تب بھی تمہاری ایسے ہی رنگت اڑی تھی۔ اسماء کا منہ کھلا تھا، وہ حیران ہوئی مریم کی طرف دیکھنے لگی، پھر بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ مریم، مجھے نہیں لگتا شہریار کے دل میں میرے لیے کوئی بھی جذبات ہیں۔ نہ وہ مجھ سے ملنے آیا، نہ ہی کوئی گفٹ دیا، نہ ہی وہ سالوں پہلے مجھ سے مل کر گیا، نہ ہی
اور یہ میں ہی تھی نہ، پتہ نہیں کیسے دل اس کے نام پر دھڑکنے لگا۔ میں ہمیشہ خود کو جھٹلاتی رہی، مگر آج مجھے لگا کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہے۔ اسما بھی اب اس راز کو فاش کر دینا چاہتی تھی جس کا بوجھ وہ سالوں سے اٹھاتی آ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ اسے اندر سے تھوڑا سا کھریدا کیا تھا، اسے بھی دل ہلکا کرنے کے لیے کوئی بندہ مل گیا تھا جس کا بوجھ اب شہریار کے آنے کی وجہ سے مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کی بات پر مریم بھی کافی مایوس سی ہوئی تھی، پھر خلا میں دیکھنے کچھ سوچنے والے انداز میں خاموشی سی ہو گئی۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور اسما کے لیے بھی دکھ بھی۔ دیکھو اسما، تم مجھے میری سگی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، مگر اب ایک سچ کہنے جا رہی ہوں۔ ماں باپی کی بات تو ایک مذاق تھی، مگر شہریار کے لیے شادی کا پیغام خالہ بشریٰ اپنی بیٹی ہیرا کا دے چکی ہے، بس اب ان کی طرف سے ہاں ہونی باقی ہے۔ اس کے بعد یہ سیدھا شادی کی تیاریاں۔ امی لوگوں کا ماں باپی کا رشتہ دینے کا خیال ضرور تھا، مگر خالہ بشیرہ پہلے بازی لے گئیں۔ اچانک امی کی دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کو کان میں پڑ گئی کہ اب شہریار شادی کرنے کے بعد ہی امریکہ واپس جائے گا۔ مریم پہلے پہل تو اسما کی محبت کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر اچانک ہی اسے ہیرا اور شہریار کے رشتے کے متعلق یاد آ گیا جس کے نام آج کل خاندان کے ہر فرد کے منہ پر اول نمبر پہ ہے۔ مریم کی بات پر اسما کا دل ڈوبا تھا، ہر چیز سے دل اترنے لگا، چہرے پر آئے سارے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ اچانک کی آنکھوں میں نمی سی تہنے لگی۔ اصل میں یہ نا مریم، غلطی ساری میری ہے، مجھے تمہیں اپنے دل کی بات بتانی ہی نہیں چاہیے تھی، جس کا اظہار میں خود سے بھی کرنے سے ڈرتی تھی کہ میری آنکھوں میں بہتے جذبات اپنے ٹوٹنے پر کانچ کی ٹکڑیوں کی طرح آنکھوں میں چبھنے نہ لگیں۔ میرے پاس وہ جب دل کا غبار اتارنے کے لیے کوئی نہ ہوتا تو یہ احساس ایک بے نام خاموش محبت کی طرح میرے دل میں ہی کہیں دفن ہو جاتے۔ آج تمہاری وجہ سے ان جذبات کو نام ملا اور ان جذبات کے ٹوٹے ٹکڑے میری آنکھوں کو چبھنے لگے ہیں۔ مریم کو اسے ہیرا اور شہریار کے رشتے کے بارے میں بتا کر واقعی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ جلد بازی میں کچھ غلط کہہ بیٹھی۔ اسما کے لیے اچھا تھا وہ یہ بات اس کی جگہ کسی اور کے منہ سے سن کر صبر کر لیتی، اس طرح رونے کے لیے بھی اس نے اسے ایک کندھا دے دیا تھا کہ محبت کے بچھڑنے کی طرف اسے ہمیشہ یاد رہے۔ اسما میری جان، آئی ایم سوری، مجھے تمہیں اتنی جلدی آگاہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا پتا شہریار ہی ہیرا سے شادی کے لیے انکار کر دے۔ مریم دکھی ہوئی ہاتھ میں پکڑی 3-4 ٹافیوں پر نظر پڑی، اچانک ہی آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ اور یہ ٹافیاں تمہیں شاید معلوم نہیں، مگر شہریار نے پورے خاندان میں سے صرف تمہیں اکیلی کے گھر ہی بھیجی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسما کا ابھی بھی دھیان ان 2 لفظ می امور پر نہیں گیا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسما کی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ کا پیکٹ بھی تھا۔ تم لوگ ابھی تک خالد کے گھر نہیں گئی؟ میرا وہاں جانا ہو اور وہ 4 بار تم دونوں کے بارے میں پوچھ چکا ہے، وہ خفیہ سے دونوں کو ڈانٹنے والے انداز میں کہنے لگی، مگر اسما سر نیچے کیے ہاتھوں پر نظریں جمائے اپنی سوچوں میں ہی کہیں گم تھی۔ مگر جب مریم کی نظر خالہ کے ہاتھ میں پڑے پیکٹ پر اٹھی، پھر مریم سے رہا بھی نہ گیا۔ خالہ، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ابھی مجھے خالد نے دیا ہے کہ میں اسما کو دے دوں۔ کہا شہریار سب کزنز کے ساتھ اسما کے لیے بھی تحفہ لایا تھا، مگر وہ اس کا گفٹ نکالنا بھول گیا، آج خالدہ کو دیا ہے۔ اور خالدہ دینے آ گئی، دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے، سلام کرو اور ماموں کے گھر افطاری کے لیے نکل جاؤ۔ اسما نے حیرانگی سے سر اوپر اٹھایا اور اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑے گفٹ کو بے یقینی سے تکنے لگی۔ مریم کا بھی کچھ اسما جیسا ہی ری ایکشن تھا، بے یقینی، حیرانگی لیے ہوئے۔ اچانک ہی دونوں کی ایک دوسرے پر نظر پڑی، مریم کے چہرے پر مسکراہٹ اور اسما کے چہرے پر وہی اداسی رقم تھی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ گفٹ پڑھ کے وہ اسے نہیں بھولا تھا، مگر مریم کے ہیرا اور شہریار کے رشتے والی بات نے اسے یہ خوشی چھین لی تھی۔ اگر اس بات سے پہلے اسے یہ گفٹ ملتا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہونی تھی۔ اب اسما کا یہ گفٹ کھولنے کا تو کیا، لینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ امی، آپ میری الماری میں رکھ دیں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں ماموں کے گھر افطاری پر نہیں جاؤں گی۔ مریم نے حیرت سے اس کی طرف سر موڑا۔ یہ آخر کیا بات ہوئی اسما؟ تمہارے ماموں نے اتنی بار اپنی پیار سے کہا ہے کہ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی، اور اب جب تم اکیلی ہی نہیں جاؤ گی، جبکہ سارا خاندان کے بچے وہاں موجود ہوں گے، تو تمہارے ماموں کو کافی برا لگے گا۔ خالہ آپ جائیں، ہم خالدہ سے ملنے آپ کے کمرے میں آتی ہیں، اس کے بعد ماموں کے گھر افطاری کے لیے نکل جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ مریم جھٹ سے دونوں
ماں بیٹی کے درمیان کو دی تھی۔ مریم کی بات پر وہ الماری میں گفٹ رکھتی، ہاتھ میں سر لاتی باہر نکل گئی۔ دیکھو اسما میری جان، یا موڈ ٹھیک کرو، بری سوچوں کو دماغ سے جھٹک دو، بس اللہ سے دعا کرو، اگر وہ تمہارا نصیب ہوا تو تمہیں مل جائے گا، اگر نہیں تو اللہ تمہیں شہریار سے بھی بہتر بندے سے نواز دے گا۔ اور ماموں کی گرفتاری پر کیوں نہیں جانا؟ وہ بس بے بسی سے مریم کو طرف دیکھنے لگی۔ مگر مریم، میں اس کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں، وہ بھی ماموں کے گھر میں ہی ہے، اور شاید ہیرا ابھی بھی تک آ چکی ہوگی۔ اپنی بے بسی اور دل پر رونا آنے لگا اسے۔ مشکل سے سمجھا بجھا کر مریم نے اسما کو راضی کیا۔ خالہ خالدہ سے ملنے کے بعد وہ ماموں کے گھر افطاری کے لیے نکل گئیں، جس میں صرف آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ دونوں لانچ میں داخل ہوئیں۔ سامنے ہی شہریار علی اور ولی کے ساتھ کسی بات پر مسکراتا دکھائی دیا۔ باقی کزن بیٹھک میں تھے، لڑکیوں نے بھی ان کے ساتھ ہی محفل جمائی ہوئی تھی۔ بیٹھک میں ہلکی ہلکی آواز میں سرگوشیوں سے باقیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وجہ تھی دروازہ کھلنے والا تھا اور معلمین نے سب کو دیکھا اور دعا پڑھائی میں لگا دیا۔ مگر پھر بھی کچھ کزنز کے ہاتھوں باتیں کرنے کی آوازیں باہر لانچ تک آ رہی تھیں۔ اچانک سے کچن سے ممانی کے ساتھ ہیرا باہر نکلی تھی۔ اسما کو ہیرا کو دیکھ کر ایک بے چینی سی ہوئی تھی۔ وہ بھی خود کو مکمل نارمل ظاہر کرتی شہریار اور سبھی کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا بیٹھک کی طرف بڑھ گئی، جسے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ مریم بھی اسی کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ساتھ چلی تھی۔ کیا یعنی؟ بے یقینی سے سر اٹھا کر بیٹھک کی طرف دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ ممانی کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ دونوں میں سے بھی کوئی ایک کزن ہیرا کو ملنے کے لیے نہیں رکی تھی۔ پھر سر جھٹک دیا تو کوئی لڑائی یا بات ہوئی ہوگی۔ سب کزنز نے مل کر دونوں کا استقبال کیا۔ حنان اپنی سائڈ سے اٹھتا لڑکیوں والی سائڈ پر اسما کے ساتھ کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا سوائے مریم کے، جس کی حنان کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی ہوتی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی۔ جب لڑائی محبت میں بدلی اسے احساس تک بھی نہ ہوا، مگر جب سے اسے حنان کو الگ طرح سے دیکھنا اور غور کرنا شروع کیا، اسے وہ اسما کی طرف ضرورت سے زیادہ متوجہ نظر آیا۔ مگر آج یہ احساس اسے شدت سے ہوا۔ اسے اب اسما کی حالت سمجھ آئی۔ جب اس نے آسانی سے ہیرا اور شہریار کے رشتے کے متعلق بات کر دی، اس کا اداس رنگ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ سنا ہے حنان صاحب بھی گھوڑی چڑھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اس بارے میں اپنی ماں جانی پر بھی بہت زور دے رہے ہیں۔ عمر نے وقاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں بات کی، جو بخوبی سب نے سنی تھی۔ بے اختیار حنان نے نظر عمر کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اچھا لگتا ہے مسعود کو عشق وشق ہو گیا ہے، ورنہ یہ بات ممانی جان تک نہ جاتی۔ اسی وقت شہریار بیٹھک میں داخل ہوا۔ عدنان نے بھی لقمہ دیا۔ بے اختیار عدنان بلش کرنے لگا، اور اسی طرح مریم کے دل پر وار ہو رہے تھے، جیسے اس کی باتوں سے اسما کا دل دکھا تھا۔ مگر تب نہ اس کا قصور تھا، نہ اب باتیں کرتے ہوئے کزنز کا قصور تھا۔ دل کا جو لگ چکا تھا، جو ایسے ہی رلاتا ہے ہر جگہ، ہر گلی، ہر راستے، ہر دروازے پر۔ اسما نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ ایک ہول سی اٹھی تھی شہریار کے دل پر۔ سنا ہے ہیرا اور شہریار کی بات پکی ہو رہی ہے؟ اب واضح طور پر یہ بات سب میں کہی گئی تھی۔ اس بار وقاص، جو اپنے ماموں کا ہی ہم عمر تھا، بولا۔ اسما کے دل کو کچھ ہوا تھا تو دوسری طرف شہریار کا بھی رنگ اڑا تھا۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ حنان صاحب کی گھوڑی چڑھنے کے خواب پورے ہوئے۔ کل ہی خالہ نے اپنی بہن سے مریم کا ہاتھ مانگا۔ وقاص نے مسکراتے حنان کو دیکھتے ہوئے مریم کی طرف ایک نظر ڈالی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے اسے کسی کی باتوں میں بھی دلچسپی نہ ہو۔ اس بار شاکڈ ہونے کی باری مریم کی تھی، تو دوسری طرف حنان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سکڑی تھی اور رنگ فک ہوا تھا۔ بے اختیار سب کے درمیان میں سے کھڑا ہوتا باہر نکل گیا تھا۔ سب نے شدت سے حنان کی حرکت نوٹ کی تھی۔ آخر اسے کیا ہو گیا؟ اس بات پر شرما کر مریم کو محفل چھوڑنی چاہیے تھی، مگر مسعود ہی بلش کرتے ہوئے لڑکیوں کی طرح محفل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عمر نے اس کے جانے کا اثر ظاہر کرنے کے لیے مزاح کا رخ اختیار کیا، جس سے ماحول دوبارہ سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ روزہ کھلنے والا تھا۔ ماموں، مامی، ہیرا ایک ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے۔ شہریار نے ایک چور نظر اسما کی طرف ڈالی، جو نارمل سے انداز میں مریم کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ کچھ کزنز افطاری کے بعد ہی گھر کو نکل گئے، کچھ تھوڑی دیر ٹھہرتے نکلے۔ مریم کو اس کی امی لینے آ گئی تھیں، اور باقی بھی جن کا گھر ساتھ ساتھ تھا وہ نکل گئے۔ سب سے آخر میں شہریار اور اسما بچے۔ اسما کو علی اور ولی نے زبردستی روک رکھا تھا۔ شہریار ماموں کے ساتھ امریکہ کے رہنے
रह सहन काम की बातों में मसरूफ था। आसमा को किसी के घर नींद नहीं आती थी। सारी रात कपड़े बदलते ही वो निकलती थी, इसलिए उसने भी घर जाने का फैसला किया। ममानी ने काफ़ी कहा कि आज रात वो वहीं ठहर जाए, मगर वो बातचीत थी, इसलिए ममानी मामू को बुलाने गई थी कि असमा को उसके घर छोड़ आएं। आप असमा को उसके घर छोड़ आएं। वो यहाँ रुकने को तैयार नहीं, कहती है कि उसे अपने घर के सिवा कहीं नींद नहीं आती। शहरयार भी ममानी की बात सुनकर खड़ा हो गया। अच्छा ममानी, मैं भी जाने ही लगा हूँ। अगर कह दें तो मैं असमा को उसके घर छोड़ देता हूँ। मामू के चेहरे पर हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट रक्स करने लगी। शहरयार पजल हुआ था। उससे बेहतर बात भला क्या होगी? तुम्हारी अपनी कज़न है, ले जाओ उसको उसके घर। मामू ने जोमैनी अंदाज में अपनी पर जोर देते हुए कहा। ममानी वापस जाने को मुड़ गई थी और शहरयार ने मामू को फुसकी से आंखें दिखाई। ममानी लॉन्च में आई थी। अली अवली सोफे पर ही उसकी गोद में सर रखे सो रहे थे। असमा, उठ जाओ, शहरिया रास्ते में तुम्हें घर छोड़ देगा। हाँ, वो चौंकी थी। ममानी की इस बात पर उसे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि शहरियार भी अभी तक यहीं रुका हुआ है, मगर मामू उसकी आवाज़ में बेबसी थी जो लॉन्च में आते शहरियार ने पूरी शिद्दत से महसूस की थी। ममानी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, अब शहरियार जा ही रहा है तो तुम भी साथ चली जाओ ना। तुम्हारे मामू वैसे भी सुबह से भाग दौड़ की वजह से काफ़ी थक चुके हैं। उसने भी ममानी की बात पर इस बात में हिलाया कि इस बात भी उनकी बात भी 100% सच थी। चलें असमा, ये पहले दो अल्फाज थे जो शहरयार ने अमेरिका से आने के बाद उसके लिए मुंह से निकाले थे। जब से वो आया था बस खामोश था, और कभी रास्ते में किसी के घर सलाम दुआ की ज़रूरत भी महसूस न करते हुए एक इकलौती मुस्कुराहट का तबादला हो जाता था। उसके असमा कहने पर असमा का दिल ज़ोर से धड़का था। बेख्तियार उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगी। उफ, क्या हो गया है तुम्हें असमा? गहरी सांस लो और जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस सर हाँ में हिला दिया। इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है मसरूफ़ को। वो खुद ही दिल में मुखातिब उसकी तरफ एक नज़र देखती सर हाँ में हिलाती बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ओह नो! गली में आते ही सर पर हाथ मारती उछली थी। उसे शहरयार को देखकर अब याद आ रहा था कि मरियम ने रोज़े में ही उसे टॉफ़ी खिलाई थी। उस वक़्त ना आसमा को ये पता चला, ना ही मरियम को, मगर अब याद करती उछली थी। शहरयार जो उसके पीछे से आ रहा था उसकी हरकत पर ठहर कर देखने लगा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो अब उसके पास आकर उसके चेहरे का बगौर मुशाहिदा करने लगा, जो गली की में ज़ेरो बल्ब की रोशनी पड़ने की वजह से चमक रहा था। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस रोज़े में कुछ खा लिया था जो अब अचानक याद आ गया, इसलिए समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूँ। असमा अकलाई थी, अब क्या कहे कि उसकी दी हुई टॉफ़ी आज रोज़े में ही खा चुकी है थी। ये इन दोनों की पहली लंबी गुफ्तगू का आगाज़ था। शहरयार ने बगौर उसकी फिक्रमंद शर्शानी से लबरेज आंखों में झांका। कोई बात नहीं है, कब भूले से रोज़े में कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे अनजाने में भूल से कोई की हुई गलतियाँ अल्लाह भी माफ़ फरमा देता है। आसमान ने बगौर शहरयार को देखा था। दोनों की आंखें मिली, एक में परेशानी थी तो दूसरी में उल्फत। वो फ़ौरन नज़रें फेर गई। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता साथ चलने लगे। हनूज दोनों में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। असमा, एक बात कहूँ? शहरयार ने असमा को ऐसे नॉर्मल अंदाज में मुखातब किया जैसे उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो। असमा को हैरानगी हुई थी, मगर इस बार उसने नज़रें फेरने की गलती नहीं की थी। शहरयार के चेहरे की तरफ देखने का मतलब था कि उसकी आंखों में देखना, और वो इसके सामने खुद को बेमोल और कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए हाँ में हिलाने पर ही इक्तफा किया। शहरयार ने उसके सर हिलाने पर एक गहरी सांस ली। मुझे यहाँ की एक लड़की से मोहब्बत है। अब की बार असमा को करंट लगा था। उसकी टांगों को जैसे ब्रेक और बेख्तियार उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर मैं नहीं जानता कि उसे भी मुझसे मोहब्बत है या नहीं। असमा के दिल को कुछ हुआ था। बेख्तियार उसके लब कांपे थे और दिल को या उसका गिरबान पकड़ कर ऐसे कैसे हो सकता है शहरयार? तुम्हें किसी और से मोहब्बत कैसे हो सकती है, जबकि मेरी हर सांस ने तुम्हारी राह देखी, मेरी हर धड़कन ने सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपा है। तुम किसी और के साथ मोहब्बत कैसे कर सकते हो? एकदम उसने खुद पर काबू पाया था। नज़रें चुराई थी और नॉर्मल से अंदाज में दोबारा से चलने लगी। वो भी मोची से उसका साथ देने लगा। लेकिन आपकी बात तो हीरा के साथ पक्की होने जा रही है, उसका क्या मत होगा अगर वो लड़की भी ना माने जिससे आपको मोहब्बत है? फिर क्या?
وہ چلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑتی بے چین سی خود کو نارمل رکھے بولی، مگر ساتھ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ جیسے معاف ہونے کو تھا۔ اس کے سوال پر شاعرہ کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، چہرے پر ایک سایہ سا دوڑا۔ نہیں، اگر اسے مجھ سے محبت نہ بھی ہوئی تو میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اسما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں بھی سنائی پڑنے لگی۔ بہت ہمت کر کے کچھ الفاظ زبان سے ادا کیے، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ دوسری گلی میں آ چکے تھے۔ اسما یکدم رکی تھی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نظریں اب بھی ملی تھیں، مگر اس بار اسما نے نگاہیں نہیں پھیری، اسی کے چہرے پر ہی مرکوز کی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ پر قابو پائے پر اعتمادی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شہریار بھی اس کی اس دلیری پر تھم سا گیا تھا۔ کچھ لمحے تک دونوں ہی بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اسما کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس سے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا کہ شہریار بولا تھا کہ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار شہریار سے کے ہلتے لبوں پر غور کیا تھا۔ کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ تمہارے بہت قریب ہے، تم اسے ایسے جانتی ہو جیسے وہ تم ہی ہو، وہ اظہار کر چکا تھا، مگر اسما کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس میں ایک ہی نام تھا، مریم۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور دوبارہ سے آگے قدم بڑھا دیے، مگر اس بار قدموں میں تیزی تھی۔ وہ ایک دم جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آخری منزل آ ہی گئی، وہ رکی تھی، دروازے کی طرف بڑھتے ہی یکدم مڑی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد، وہ فٹ سے بولا تھا۔ اسما کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیسی مدد؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر رہی تھی۔ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا، نہ ہی ایسی جگہ ایسی ہے اور نہ ہی وقت بتانے کے لائق ہے۔ کل تم میرے گھر آ جانا، پھر تفصیل سے سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں ہمیں ہلاتی مڑ گئی۔ لانچ میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس کی اماں ابا سو چکے تھے۔ بڑے سائز کا پنکھا لگا ہوا تھا جس کی تار اسما کے کمرے میں لگی تھی۔ لوڈ شیڈنگ کا کافی مسئلہ تھا اور اسما لانچ میں کم ہی سوتی تھی، اس لیے اس کے ابا نے بیٹری سے چلنے والا پنکھا خاص اس کے لیے شہر سے لے کر آ گیا تھا کہ جب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی وہ بیٹری والا پنکھا چلا لیتی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ لائٹ تھی اس کے لیے کمرے کا بلب آن کرتے ہی کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کر دیا کہ روشنی باہر سوئے ماں باپ کی طرف جا کر اس کی نیند خراب نہ کرے۔ حنین جب سے گھر آیا تھا جلے پاؤں کا بلا بنا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے اماں سے خالہ کی بیٹی کا کہا تھا اور اس کی اماں کو اسما کی جگہ مریم کی غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ صاف لفظوں میں کبھی اسما کا نام نہیں لیا تھا، اور اوپر سے سب سے زیادہ مریم کا ہی ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حنین کی امی کی بھی مریم سے بہت بنتی تھی اور وہ شروع سے ہی مریم کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب حنین نے چپ لفظوں میں اسما کے لیے بات کی تو ان کو مریم کا ہی خیال آیا اور انجانے میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب بات اس خاندان میں پھیل چکی ہے تو حنان و مریم کا رشتہ طے ہو چکا ہے، تو وہ اماں سے اسما کی بات کر کے کچھ غلط نہ کر بیٹھتا کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم کے گھر جاتے ہی اس کی بہن ماہم نے اس کے منہ پر زبردستی لڈو ٹھونس دیا اور اس کا حنان کا رشتہ طے ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بس بے یقین سی سب کی حیرانگی سے طے ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سب خوش تھے سوائے مریم کے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو یا دکھی۔ اسے اس وقت کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بس بار بار یہ خبر سنتے ہی حنان کا بے اختیار اٹھ کر سب کے درمیان سے نکل کر چلے جانا یاد آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا مکمل طور پر رنگ اڑ چکا تھا، جو کسی نے غور کیا ہو یا نہیں، مگر مریم کے دل سے محسوس کیا تھا۔ رات گزری جا رہی تھی اور رمضان کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد چاند دیکھنے پر ہی عید ہو جانی تھی۔ سحری کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ اسما کی اماں نیند پوری کر کے تراویحوں میں مشغول تھی اور ابا وہ بھی بس سحری پراٹھے ہی والے تھے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ ایک بے چینی دل میں گھیر کر گئی تھی اسے۔ اتنے سالوں بعد اگر شہریار سے کھل کر بات ہوئی بھی تو کس طرح، جب اسے کسی اور لڑکی سے محبت تھی اور شوق، کیونکہ وہ لڑکی اس کی دوست تھی، اس لیے اس سے مدد چاہتا تھا۔ پورا رمضان اس نے عشاء کی نماز کے بعد 1 ڈیڑھ گھنٹہ تراویحیں پڑھی تھیں۔ آج مبانی کے گھر نماز تو ادا کر لی، مگر تراویحیں نہیں پڑھی گئی تھیں اور ہر ممکن طریقے سے بھی وہ خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔
اچانک کچھ یاد آنے پر جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور اماں کا رکھا ہوا گفٹ پیک باہر نکال کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک گہرا سانس لیا اور گفٹ کو کھولنے لگی۔ اس کے اندر ایک ہارٹ شیپ کی گولڈن کلر کی ڈبیا تھی جس پر ایک چھوٹا سا لاکٹ اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا لاک اور اس کے ساتھ ہی چابیاں بھی لٹک رہی تھیں۔ اس نے چابیوں کو گھمایا تو یکدم سے لاک کھلا اور ڈبی خود بخود اچانک سے کھل گئی۔ اس کے اندر سے یکدم سے ایک چھوٹا سا بلیک پینٹ کوٹ اور لال ٹائی پہنے گڈا نمودار ہوا، جس کے ہاتھ آگے کی طرف کھلے ہوئے تھے اور اوپر ایک پینڈنٹ رکھا ہوا تھا، اور گڈا مسکراتے ہوئے فار یو دہراتا چلا جا رہا تھا۔ اسما نے نرمی سے گڈے کے ہاتھ سے لپٹا پینڈنٹ نکالا اور گولڈ چین میں لپٹا ہارٹ شیپ کا تھا، جس کے اوپر 2 لفظ میوں لکھا تھا۔ آج آخری روزہ تھا، پورے 30 روزے مکمل ہوئے۔ رمضان پورے جوبن سے ہوتا اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ شبنم کے قطرے کیاریوں میں لگے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں کو چومتے ٹمٹماتے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کا سورج اسے بہت خوبصورت اور پرکشش لگا تھا۔ کل عید تھی، اس لیے مریم، ماہم اور اسما تینوں نے شاپنگ پر جانا تھا، جس کی تیاری میں وہ اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ عجیب قسم کی خوشی دل میں پھوٹ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہوا میں جیسے خوشی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ اس کا اندر اترتی اسے ایک سرور بخش رہی تھی۔ اسما کے ابا صبح ہوتے ہی اپنی کپڑوں کی دکان پر نکل گئے اور اماں کو ساتھ والی خالہ اپنے گھر لے گئی۔ اس وقت وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کا رادھا بھی کپڑے پہنتے ہی گھر کے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا کر مریم کے گھر نکلنے کا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا کالون کا سوٹ پہن کر سلیقے سے سر پر کریپ کا دوپٹہ پھیلاتی باہر آئی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے حیرانگی ہوئی۔ اسے صبح کے 10 بجے کون آ گیا؟ اماں کو بھی رشیدہ خالہ اپنے ساتھ لے گئی اور ابا بھی دکان پر نکل چکے تھے۔ وہ یاد آیا کہ مریم ہوگی۔ پھر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ سامنے حنان کھڑا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی۔ وہ بس خاموش سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے خالو سے گھر کے کپڑوں کا تھان لینا بھیجا۔ وہ جلدی سے سہلاتی اسے راستہ دینے لگی۔ ویسے حنان، ابا کی دکان کا کوئی سامان بھی گھر پر موجود نہیں ہے، مگر تم اپنی تسلی کر لو، شاید ابا کو غلط لگ رہی ہے۔ ابھی کل ہی دکان کا سارا سامان اماں اور ابا دکان پر شفٹ کر چکے ہیں، مگر پھر بھی ایک بار چیک کر لو، شاید کچھ مل جائے۔ وہ خالو کے کمرے میں جاتا بے اختیار اس کی طرف گھوما تھا۔ اسے کسی نے نہیں بھیجا تھا، وہ بس اسما سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ بالکل ٹھیک کہا، کوئی سامان موجود نہیں ہے اور نہ ہی مجھے خالو نے بھیجا ہے، میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اسما کو حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس میں جھوٹ بولنے کی کیا بات تھی؟ وہ سیدھا بھی آ کر کہہ سکتا تھا کہ اسے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کون سا منع کر دینا تھا؟ کیا بات کرنی ہے، بولو۔ وہ سینے پر بازو باندھتی سنجیدگی سے بولی، مجھے معلوم ہے اسما، یہ بات تم کو کچھ ناگوار گزرے گی، مگر خدا کی قسم اس بات پر میرا خود پر بھی اختیار نہیں ہے۔ اسما کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے حنان کو زندگی میں کبھی اتنا سنجیدہ اور باتوں کا ٹال مٹول کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لاابالی طبیعت کا، ایک شوخ عادات کا مالک انسان تھا، مگر اس بار اس کے چہرے کا رنگ اور زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حنان، جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، مجھے مریم کے گھر جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس بار لہجے میں ہلکی ہلکی ناگواری کے ساتھ سختی بھی تھی۔ کچھ لمحے اس کی بات سننے کا انتظار کرنے کے بعد جب بھی وہ کچھ نہیں بولا تو اکتا کر وہ دروازے کی طرف پلٹی تھی کہ یکدم اس کے سامنے آیا تھا۔ بے اختیار اس کے پاؤں تھمے تھے اور ورنہ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگتی۔ اچانک غصے سے اس نے سر اوپر کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہلکی آواز میں چلائی تھی۔ راستہ چھوڑو میرا، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، تم یہاں رکنا ہے تو شوق سے رک سکتے ہو۔ وہ یہ کہتی اب اس کی دائیں سائڈ سے باہر راستہ بناتی نکلنے لگی کہ وہ دوبارہ سے بے اختیار اس کے سامنے آیا اور اس کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی اور آنکھوں میں انتہا کی حیرانگی اور غصہ امڑ آیا تھا کہ جلدی سے بول پڑا، سوری اسما، میرا مقصد تمہیں پریشان کرنے کا نہیں تھا، مجھے تم سے محبت ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر میرا رشتہ مریم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر تم ایک بار بھی ہاں کر دو تو مجھے مریم سے رشتہ توڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ اس کی بات سن کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی نظر آئی تھی۔ کیا بے خودگی ہے! تمہیں پتہ بھی
ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اپنے ہوش میں تو ہو؟ وہ یکدم 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا تھا کہ وہ بے اختیار اس سے 4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہ کر بات کرو، سمجھے؟ اپنی لمٹس کراس مت کرو۔ نہیں، بلکہ مجھے تمہارے منہ سے ایسا خناس سننا ہی نہیں ہے۔ وہ دروازے کی طرف ہوئی کہ حنان نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھاتی ہاتھ سے اس کی شکنج سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی پلٹی تھی کہ زور سے ایک تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بس آنکھوں میں حیرت و بے یقینی لیے اس کی طرف دیکھی گیا۔ کہا ہے نا کہ مجھے سے دور رہ کر بات کرو، اور کیا بکواس کر رہے ہو، اور یہ امید کر رہے ہو کہ میں اس بیہودہ سین میں تمہارا ساتھ دوں گی؟ میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، مگر تم تو ایک شیطان نکلے۔ اب میرا راستہ روکنے کی جرات بھی مت کرنا، ورنہ وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مریم کیا تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی؟ تم ہی اس قابل نہیں ہو۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بس بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت کو بخوبی محسوس کرتا۔ ابھی بھی شوق میں تھا کہ اچانک بولا، مجھے تم سے محبت ہے، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکوں گا میں۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں بے اختیار نمی آئی تھی، لب کپکپائے تھے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی باہر کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ پار کرتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ ابھی بھی جان حلق کو آئی ہوئی تھی، گلا خشک ہوتے گیلا تھا، پیاس شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ گلی میں کھڑے ہوئے بھی دم گھٹنا محسوس ہو رہا تھا۔ بے اختیار قدم مریم کے گھر کی طرف بڑھے تھے۔ وہ جلدی سے مریم کے گھر داخل ہوئی اور ناک کی سیدھ میں سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور واش روم گھس گئی۔ اس سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ دماغ معاف ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ہی لمحے میں کیا ہو گیا۔ مریم کو معلوم ہوا تو اس کی دوستی ہی نہ ختم ہو جائے۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے سے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بیسن کے سامنے کھڑا ہوتے ہی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگی۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئیں اور آخر ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی وقت تک رو لینے کے بعد جب مکمل طور پر خود کو سنبھال چکی تو واش روم سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی مریم بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں موبائل پکڑے اس میں مصروف تھی۔ اس کا دوپٹہ اب مریم کے گلے میں جھول رہا تھا، جس کا اپنا دوپٹہ استری ہوا کمرے کے دروازے پر لٹک رہا تھا۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھتی دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہوئی کہ اچانک ایک دم سے نظریں اٹھا کر دوبارہ سے اس کی دیکھنا شروع کر دیا۔ فکر مندی سے بیڈ سے اتری اور جلدی سے اس کے قریب آئی۔ وہ بے اختیار اس سے نظریں چرانے لگی کہ جیسے وہ چور ہو۔ کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں کو اتنی زیادہ سرخ کیسے ہو رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتی جلدی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، شاید الرجی ہو گئی ہے، صبح سے اس میں خارش ہو رہی تھی، شاید کچھ گھنٹوں تک ٹھیک ہو جائے۔ وہ لب آپس میں پوسٹ کرتی نظریں چرائی تھی۔ اور شاپنگ کا کیا؟ آج ہم تینوں کو شاپنگ کے لیے نکلنا تھا۔ عید کی چوڑیاں اور کپڑوں کا کیا بنے گا؟ مریم اس کی بات سنتے نارمل سے انداز میں بیڈ پر دوبارہ سے جا کر بیٹھی مایوسی سے کہنے لگی۔ شاپنگ کا کیا ہے؟ آنکھوں کو الرجی ہوئی ہے، ٹانگیں سلامت ہیں، تم تیار ہو جاؤ اور وہاں آپی کو بھی کہہ دو کہ پھر نکلتے ہیں۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی خود کو مضبوط کرتی بولی، پھر آہستہ سے اس کی بیڈ کی طرف بڑھتی خاموشی سے اس پر بیٹھ گئی۔ مریم نے پاس پڑے دراز سے اس کی دی ہوئی ٹافیوں میں سے ایک ٹافی نکالی اور منہ میں ڈال دی۔ یکدم اسما کا منہ کھلا تھا۔ مریم، تمہارا روزہ نہیں ہے کیا؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے کل شہریار سے ملاقات اور بات چیت کا پورا قصہ سناتی اور اسے روزے میں ٹافی کھلانے پر شرمندگی بھی کرتی۔ ابھی وہ خود میں ہی بہت الجھی ہوئی تھی۔ نہیں، کل میرا روزہ تھا اور آج میرا اور وہاں آپی کا روزہ نہیں ہے۔ سوری، کل انجانے میں تمہارے روزے میں ٹافی کھلا دی تھی۔ گھر آ کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے یاد آیا کہ مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی دریافت نہیں کی کہ اسے حنان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ سوری اسما، میرا مقصد تمہیں پریشان کرنے کا نہیں تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک غلطی فہمی کی بنیاد پر میرا رشتہ مریم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر تم ایک بار بھی ہاں کر دو تو مجھے مریم سے رشتہ توڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ سر جھٹکتی مریم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں کی معصومیت اور آنکھوں میں اس کے لیے بے لوث پیار تھا۔ چلو اسما، تم یہاں بیٹھو، میں وہاں آپی کو تیار ہونے کا کہہ کر آئی۔ وہ باہر لانچ میں آئی۔ مریم بھی اسی وقت ماہم کو لے کر اس کے کمرے کے باہر نکلی تھی۔ ماہم پہلے ہی سے تیار تھی۔ مریم نے اپنے گلے میں پہنا ہوا اسما کا دوپٹہ اسے واپس کیا اور دروازے سے اپنا دوپٹہ اتار کر سلیقے سے سر پر پھیلا دیا۔ اسی وقت
حنان مریم کے گھر اس کی امی کے ساتھ داخل ہوا۔ مریم حنان کو دیکھ کر یکدم سے بلش کرنے لگی۔ دوسری طرف اسما کا سانس رکا تھا، چہرے کی رنگت اڑی اور دل گھبرایا تھا کہ حنان یہاں سب کے سامنے ہی کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے۔ اس نے سانس لینا محال ہو گیا، یکدم سب کی نظروں سے چپتی چھپاتی بیروٹی مریم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کسی نے بھی اسما کا ایسا کرنا نوٹ نہیں کیا تھا سوائے حنان کے۔ کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں یکدم پھر سے نمی چمکی تھی۔ یا اللہ، ایسا مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ ایک مریم ہے تو جو مجھے اپنی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے، دوسری طرف حنان جس کا اب اس کے ساتھ زندگی کے آخری تک کا رشتہ بنتے جا رہا ہے۔ مجھے اس سے کبھی اپنے منہ سے نہ بتایا ہو، مگر میں بھی اس کے دل کی ایک ایک بات سے واقف ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسما مریم کی آنکھوں کے امڑتے رنگوں سے نا واقف ہو، جہاں حنان کے لیے بے انتہا جذبات چمکتے ہلچل مچائے ہوئے ہوں؟ وہ سر ہاتھوں میں گراتی بلا وجہ فرش پر نظریں جمائے خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اف اسما، ایسا کیسے ہو گیا تم سے؟ تمہیں حنان کی نظریں، اس کے روپ میں سب کچھ نظر آتا تھا، تم اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتی ہو؟ اس کی الفت سے کیسے نظریں چرا کر خود کو ٹالتی رہی کہ یہ میرا وہم ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ میں غلط انداز سے لگاتی ہوں کہ کاش اس وقت اس کی پیش قدمی روک دی ہوتی تو آج وہ ایسا کرنے کو کیا ایسا کچھ منہ سے نکالنے کی جرات بھی نہ کرتا۔ اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی مجھ سے؟ وہ یکدم سے سر اٹھاتی کھڑی ہوئی دوبارہ سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اپنی آنکھوں میں آئے چمکتے موتی دیکھنے لگی کہ اچانک اسے شہریار کا خیال آیا۔ آج اس نے بھی اسے اپنے گھر بلایا تھا تاکہ وہ اسے مریم کا نام بتا سکے اور اس سے مدد مانگ سکے۔ وہ تو دونوں طرف سے مار گئی تھی، نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی، نہ اپنی محبت پا سکی نہ کسی کی محبت قبول، جبکہ اس کی بہنوں جیسی کزن کی محبت ہو۔ آج پہلی بار اسے اپنا آپ بہت کم تر محسوس ہوا، جیسے سالوں تک دل میں بسائے رکھا اس کی الفت بھری ایک نظر بھی زندگی میں نہ پا سکی۔ اور زیر نصیب آگے سے حنان اس کے لیے آزمائش بن کر کھڑا ہو چکا تھا، جس کا اسے فی الوقت ایک ہی حل نظر آیا کہ شادی، وہ بھی جلد از جلد، تاکہ وہ حنان کے بڑھتے قدموں کو روک سکے۔ مگر کس سے؟ اگر شہریار مریم سے شادی نہ کرتا تو پھر بھی اسے ہیرا کا آپشن تھا۔ وہ تو اسٹڈی کے بہانے بھی ان الجھنوں سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی کہ مالی حالت میں اتنا سہنے کی سکت نہیں تھی۔ اچانک سے باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ یار اسما، جلدی کرو، پہلے ہی 12 بجنے والے ہیں، ہمیں 10 بجے نکلنا تھا۔ مریم واش روم کے پاس کھڑی کلائی میں باندھی گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتی بولی، 1 منٹ بس، ابھی نکلتی ہوں۔ آنکھوں میں دوبارہ سے خراش ہونے لگی تھی، اس لیے میں پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے آئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی بولی۔ مریم سائڈ پر ہوتی جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، اپنا ہینڈ بیگ نکالنے لگی، پھر ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہارا بیگ کہاں ہے؟ اسے اپنا جلدی سے حنان سے جان چھڑا کر بھاگنا یاد آنے لگا۔ وہ اصل میں میرے بیگ کی زپ خراب ہو گئی تھی، سوچا بازار جا رہے ہیں تو وہاں سے ایک نیا بیگ بھی خرید لوں گی۔ اسما نے کہانی گھڑی۔ چلو خیر ہے، اب باہر آ جاؤ، بھائی کسی کام سے ڈیرے نکل گئے ہیں، اس لیے ہمیں حنان بازار لے کر جائے گا کیا؟ وہ بے اختیار پریشان ہوتی چلائی۔ مریم یکدم اس کی طرف دیکھتی حیران ہوئی تھی، پھر گہری نظروں سے اسما کا مشاہدہ کیا۔ اسے آج وہ اپنی نیچرل لک سے کافی بدلی الگ لگ رہی تھی۔ بالآخر اسما کو خاموشی سے لب بیچے مریم کی وجہ سے حنان کے ساتھ ہی شاپنگ پر جانا پڑا۔ حنان کبھی کبھار ایک چور نظر اس کے چہرے پر ڈال لیتا، وہ بھی کافی پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا، بالکل خاموش، ایک ریموٹ کی طرح، بس جہاں وہاں کہہ رہی تھی۔ وہ تینوں بس چلتے جا رہے تھے۔ آخر کافی زیادہ بازار گھوم لینے کے بعد مریم اور ماہر نے سوچا کہ اب کسی ریسٹورینٹ سے دہی بھلے ہی کھا لینے چاہئیں۔ حنان نے ایک پیکو اور دوپٹے ڈائی کروانے والی دکان پر ہی رک گیا اور ماہر سے معذرت کر لی، کیونکہ اسما اور حنان کا روزہ تھا تو وہ تھک چکے تھے۔ حنان اسما کی تکی حالت دیکھ کر ہی کہنے لگا، ساتھ میں وہ اکیلے میں دوبارہ اسما سے ہر بات کلیئر کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ دیکھیں ماہر، آپ بھی باقی بچوں کی شاپنگ آپ دونوں کر لیں، میں اور اسما یہیں اس دکان پر رک کر آپ دونوں کا انتظار کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر اسما کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، دماغ معاف ہونے کو تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا بات اتنی عام تھی
نہیں ماہم آپی، مجھے ابھی کچھ اور چیزیں بھی خریدنی ہے، اس لیے میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ کافی دیر سے شاپنگ کرتی آخر ایک ریسٹورینٹ کے باہر کھڑی ہو گئی۔ وہاں ہم نے اسما کو دہی بلے لینے ریسٹورینٹ کے اندر بھیجا اور خود دونوں باہر کھڑی ہوتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ مریم کو اس کے لیے نہیں بھیجا، وہ ہر جگہ جا کر اپنی قیمت کم کروانے کے چکر میں بحث شروع کر دیتی ہے۔ اور ریسٹورینٹ کے اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے سامنے ہی ایک ٹیبل کے پاس کھڑا شہریار نظر آیا، ایک لڑکی جو اس کی پہچان میں تو نہ آئی۔ وہ کون ہے؟ اچانک سے کھڑی ہوئی ہوتی، شہریار کے ایک دم قریب ہوتی، رومال اس کے کوٹ کی سامنی پاکٹ میں ڈالتی مسکرائی تھی۔ اسے شہریار اور وہ لڑکی ایک دوسرے کے بہت قریب لگے، دل کو کچھ ہوا تھا، سانس رکی تھی اور دماغ اب ساتھ دینے سے انکاری ہو گیا تھا۔ وہ خود پر سے اپنا کنٹرول کھو چکی تھی، شہریار اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے مڑتے ہی اس لڑکی کو خود سے دور کرتا کاؤنٹر کی طرف بل دینے بڑھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ساتھ سے باہر نکلی تھی، گہرے گہرے سانس لیتی، اپنے آنسو کنٹرول کرتی، ناکام کوشش کرتی، ایک طرف جانے لگی۔ مریم اور اسما دونوں پریشان ہوتی ساتھ سے اس کے پیچھے لگتی۔ شہریار بل پے کرتا جلدی سے ریسٹورینٹ سے باہر نکلا تھا، مگر اسے چاروں طرف نظریں گھمانے کے باوجود اسما کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ شہریار لاچاری سے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ اب درمیان میں آتا چاروں طرف نہائی دہراتا اسما کو تلاش کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور خود پر بے اختیار غصہ۔ وہ تینوں اب ریلوے اسٹیشن کے پاس کھڑی تھی۔ مریم اسما کو کھینچتی ریلوے کے بینچ پر بیٹھانے لگی، جو اسے ابھی تک اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ اسما کی ایک طرف مریم اور دوسری طرف ماں بیٹھ گئی۔ اسے مکمل طور پر رو لینے کے بعد جب کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی تو پھر مریم نے ماں کا اشارہ پاتے ہی بات میں پہل شروع کر دی۔ اسما میری جان، اب بتاؤ کیا ہوا تھا ریسٹورینٹ میں؟ ابھی اندر گئے ہی نہیں، تمہیں 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ تم بھاگتی ہوئی واپس بھی آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے اسما، میں حنان سے محبت کرتی ہوں، لیکن کبھی میں نے اسے اپنا نصیب نہیں مانا، بس اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے صبر کی بخشش میرے نصیب میں لکھ دیا۔ تمہاری محبت سچی ہے، وہ اللہ کو بھی منظور ہے، تو کوئی بھی اسے تم سے چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک نے تمہارا نصیب کسی اور کے ساتھ لکھا ہے تو وہ کبھی تمہیں نہیں پا سکتا۔ حنان انہیں پورے بازار میں ڈھونڈتا ایک اچانک اسٹیشن آ نکلا اور مریم کے منہ سے اپنے لیے اعتراف محبت سن کر ساکت رہ گیا۔ مریم، مجھے تمہاری محبت کا پہلے دن سے معلوم تھا، ہمیشہ ہی مجھے تمہاری آنکھوں کے ہر رنگ میں صرف وہی دکھائی دیتا ہے، خوشی میں زبان پر پہلا لفظ اسی کا آتا ہے اسما۔ حنان نے آج یہ کر دیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، آج اس نے کسی وجہ سے تمہاری تعریف کر دی۔ میں خاموش تھی تو بس اس لیے کہ اگر وہ تمہارا نصیب نہ ہوا تو اس کی محبت تمہارے دل کے کسی کونے میں ہی خود بخود دم توڑ جائے گی۔ اگر میں تمہیں اچھا دلاسے دے کر سہانی دنیا کے سپنوں میں چھوڑ دیتی اور وہ تمہارا نہ ہوتا تو تمہیں غم منانے کے لیے میں مل جاتی۔ اس قسم کی محبتوں کو ایسے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا کیا جو اپنی مثال دے دی۔ مجھے شہریار سے محبت ضرور ہے، مگر اگر میرے اللہ کو میرا ساتھ اس کے ساتھ منظور نہیں تو میں صبر کر لوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ الٹے کرتی آنسو پوچھتی ماہم کی طرف دیکھنے لگی، جو شوق میں دونوں کو باری باری سن رہی چکی تھی۔ اسما نے مریم کو ماہم کی طرف اشارہ کیا، اس کی محبت آج ماہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور کانوں سے سنی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف حنان کو مریم سے شرمندگی محسوس ہونے لگی اور شہریار سے جلن۔ مریم نے فضا میں گہرا سانس لیا اور ماہم کو دیکھ تو بات شروع کی، ماہم آپی پلیز اب گھر جا کر اب امی یا کسی اور کو مت بتا دینا، مریم اور اسما ایسی فضول باتیں کرتی ہیں، آپ کی کوئی لو اسٹوری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر بھی محبت کرنا حرام ہے۔ اور دیکھو حنان، میرا نصیب تھا، مجھے مل گیا، کیا ملوم شہریار اسما کا نصیب ہے اور اسے مل جائے۔ مریم ایک نظر اسما پر ڈالتی محبت سے بولی اور ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، ہلکے سے دباتی، آنکھوں سے حوصلہ دیتی اور ہلکے سے مسکرائی۔ ماہم نے غور سے دونوں کے پیار کو دیکھا۔ یا میرے خدا، تم میں سے کوئی ایک بھی لڑکا ہوتی تو کب کا دونوں آپس میں ہی شادی کر لیتی، اتنی محبت۔ اور مریم، فار یور انفارمیشن، مجھے بھی کسی سے محبت ہوئی تھی، میں کسی اور مٹی سے نہیں بنی، مجھے تم دونوں جیسی ہی مٹی سے بنی ہوں، مگر میری قسمت میں اس کا ساتھ نہیں تھا، اس لیے اپنے جذبات پر بند باندھ لیے۔ ہم میں سے 80% لڑکیاں ماں باپ کی خوشی کی خاطر اپنا من پسند ہمسفر نہیں چن سکتی، کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، اور بعض دفعہ زیادہ تر محبت ہی یک طرفہ اسما جیسی ہوتی ہے، جو بس دل تک ہی محدود رہتی ہے۔ اس بات پر اسما کا دل ڈوبا تھا، چہرے کے
اڑتے رنگ کے ساتھ آنکھوں کے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، جہاں ایک دم سے دنیا بھر کی افسردگی اتری آئی۔ آخر حنین دوسری طرف سے ہوتا جلدی سے ان سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے ایسے چلنے والے انداز میں ماہم کو آواز لگائی جیسے وہ ابھی ابھی ہی وہاں پہنچا ہو۔ ماہم آپی، آپ سب یہاں بیٹھی ہیں اور میں نے آپ سب کو پورے بازار میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہ 3 شاپنگ بیگ جس میں ماہم اور مریم کا سامان تھا وہ اٹھا کر بالکل ان کے پاس آ گیا۔ اسما نے اپنا سامان اپنے ہاتھ میں ہی رکھنے میں عافیت سمجھی، جو بعد میں مریم نے اسما کے روزے کی وجہ سے خود اٹھا لیا تھا۔ وہ تینوں خاموش ہو چکی تھیں۔ مغرب کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے ایک رکشہ کروایا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے حنین کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اسما کی محبت شہریار ہے اور وہ اپنی خوشی کی خاطر اپنی محبت کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری طرف مریم کی اس کے لیے محبت کا انکشاف بھی کافی انوکھا اور الجھن کے ساتھ مسرور بخش بھی تھا کہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اگر اس کو اس کی محبت نہیں ملی، مگر وہ کسی کی محبت کا مقدر ضرور بنا تھا جس پر اسے فخر بھی ہو رہا تھا۔ وہ فیصلہ اب خدا پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ مریم کی محبت کو ٹھکرا بھی دے تب بھی اسما کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بن سکتی۔ پورا راستہ سب کی الگ الگ سوچوں میں خاموشیوں سے کٹ گیا۔ آخرکار آخری روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور کچھ ہی وقت بعد اگلے دن عید کا اعلان جاری کر دیا گیا۔ اسما نے روزہ مریم کے گھر کھولا تھا مگر مغرب کی نماز اپنے گھر آ کر ادا کی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت کٹھن اور آزمائشوں بھرا ثابت ہوا تھا۔ ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ شہریار اپنی ماں کے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے اور بہت سارے گفٹس، ہیمپرز اور کپڑوں کے ساتھ اسما کے گھر داخل ہوا۔ اسما جو خاموشی سے کھلے کچے برانڈے میں اپنی ماں کے ساتھ چابی پر خاموشی سے بیٹھی بازو گھٹنوں کے گرد پھیلائے کیاریوں میں لگے خوبصورت گلاب کو تکنے جا رہی تھی جو اندھیرے میں بلب کی پیلی روشنی میں سے پورے شان سے کھلے جگمگا رہے تھے، دروازے کی آہٹ پر بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی کہ اچانک سے خالہ کی اونچی آواز میں سلام کرنے پر اچانک سے سر موڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں شہریار اب اپنے ہاتھ میں پکڑے گفٹس، ہیمپرز اور کپڑے اٹھائے بجائے ان کی طرف آنے کے سیدھا اسما کے کمرے میں بڑھ گیا۔ اس کے بیڈ پر ساری چیزیں رکھی تھیں کہ اس کی نظر بیڈ کے سرہانے کی طرف گئی جہاں اس کے دیے گئے گفٹ کی بند ڈبیا اور ساتھ ہی چین پڑی تھی۔ شہریار نے ہلکے سے لب کاٹے تھے۔ اسے سمجھ آ گئی اسما کو اب تک اس گفٹ میں چھپے لفظوں کا مطلب معلوم نہیں ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی کچی مٹی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اسما خالہ کو ملتی سیدھا کچن کی طرف نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت خالہ اور شہریار اس کے گھر میں کیا لینے آئے ہیں۔ اسما نے جوس اپنے کمرے کی الماری میں رکھا تھا، اس لیے اسے خالہ اور شہریار کے لیے جوس لینے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں پہلے سے ہی شہریار پوری شان سے کھڑا ہو چیز کو بغور دیکھتا مشاہدہ کر رہا تھا اور وہ چین جو اس نے اسما کو گفٹ میں دی تھی وہ اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسما اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر یکدم ہی سے مضطرب سی ہوتی بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی سے الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اسما! شہریار کی آواز پر یکدم اسما کا سانس رکا تھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ایسا ایکٹ کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ جلدی سے الماری سے اورنج جوس نکالتی پلٹی ہی تھی کہ وہ بالکل اس کے قریب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسما کی جان حلق کو آنے کو تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار میرے سامنے ایسے کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ یا اللہ، بس مجھے نکال دے یہاں سے، میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتنے قریب سے محسوس کرتی اپنا دم توڑ دوں گی، بس بچا لے تو مجھے اس سے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے سامنے سے اپنے غائب ہو جانے کی دعائیں کرنے لگی کہ اچانک سے شہریار نے اس کے سامنے اپنی دی ہوئی چین لہرائی جس کے ہاتھ پر کا رخ بالکل اسما کی طرف تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ چین میں نے صرف تمہیں ہی کیوں دی ہے؟ کیا اس میں چھپے مطلب کو غور سے جاننے کی کوشش بھی کی ہے؟ اس کا دل ایسے تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا، دھک 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 دھک۔ مجھے جاننا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے سائڈ سے ہوتی نکلنے لگی تھی کہ اچانک اس کی کلائی شہریار کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ لاچاری سے آنکھوں میں حیرانگی سموئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر شہریار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت نہ اسما کی یہ حالت ہوتی اور نہ وہ شخص اب تک اس کے کمرے میں ہوتا۔ اسما مجبور تھی، بہت مجبور۔ وہ چاہ کر بھی اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائی تاکہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں حمل وہ ساکت ہوئی، مائی لو، آنکھوں میں اتری نمی اترنے لگی، ہونٹ کپکپانے لگے۔ میری محبت۔ دماغ بھگ سے اڑ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا وہ ایک خواب ہے یا حقیقت۔ نمی لیے چمکتی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ وہ یقینی بھی تھی
کہ اب بھی کھل کر کسی اظہار کی ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں شہریار کو آسمان سے محبت ہے، وہ بھی دیوانگی کی حد تک، وہ بھی تب سے جب سے اس نے ہوش کی دنیا میں پہلا قدم بھی نہیں رکھا تھا، تب سے جب اسے محبت کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، تب سے جب سے اس نے امریکہ جا کر ہر پل ہر لمحہ آسمان سے ملنے کا انتظار کیا تھا، وہ اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ اس کی آواز اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر برانڈے میں بیٹھا ہر شخص بآسانی سن سکتا تھا۔ خالہ شہریار اور اسما کا رشتہ پکا کرتی، اس کے ماں ابا کو مٹھائی کھلاتی، اسما کو شہریار کے نام کر چکی تھی اور بتا چکی تھی کہ شہریار بچپن سے اسما کو پسند کرتا ہے۔ وہ بھی حیران بھی ہوئے تھے، مگر اپنی بیٹی کے نصیب پر خوش بھی۔ عید کے دوسرے دن دونوں کا نکاح تھا اور شادی ایک ماہ بعد طے پائی تھی۔ اسما کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے آنسوؤں سے بہتر اظہار کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہ ملا۔ یہ چین اب میرے پاس تمہاری امانت ہے، جو میں تمہیں ہمارے نکاح والے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ابھی میں چاہ کر بھی تمہارے پاکیزگی اور معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بہت کنٹرول کیا ہے میں نے اس پر، اس لیے جلدی سے یہ جوس باہر لے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ میں پوری رات تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھائے رکھوں۔ جلدی سے ہوش میں آتی، دھک دھک کرتے دل کے ساتھ باہر کی طرف بھاگی تھی اور بھائی سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ پھر جلدی سے دامن بچاتی کچن کی طرف بولی۔ پیچھے سے وہ اس کی تیزی میں جی بھر کر مسکرایا تھا۔ چین کوٹ کے اندر اپنے دل کے پاس شرٹ کی جیب میں ڈالتا آہستہ باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھی کہانی تھی، چھوٹی سی تھی لیکن اچھی تھی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ آؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔